الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کلپ کا عنوان ہے جن، جادو اور نظر بد سے بچاؤ کی 4 زرہیں۔ زرہ جو ہے اس جنگی لباس کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو دشمن کی تیر اور تلوار سے بچاتا ہے۔ جب تک مجاہد اس لباس کو زیب تن کیا ہوگا، دشمن کے ہر وار سے محفوظ رہے گا، اور جس لمحہ زرہ کو اتار دے گا تو دشمن آسانی سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس مثال کو ہم ذہن میں رکھیں اور جن، جادو اور نظر بد کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ نے عنایت فرمائی ہیں، 4 زرہیں عطا فرمائی ہیں، ہمیشہ ہم ان کو اپنے بدن پر پہنے رکھیں۔ انشاءاللہ بإذن اللہ ان نظر نہ آنے والے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ انسانی دشمن ایک ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے جسم پر صرف ایک ڈھال کافی ہوتی ہے، اور یہ نظر نہ آنے والے دشمن 3 ہیں۔ یعنی انسان اگر کوئی دشمن بن جائے تو وہ انسان ہم کو نظر آتا ہے، لیکن یہ 3 دشمن ایسے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ان سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے رب العالمین نے ہمیں 4 زرہیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر مسلمان بندہ زرہوں کو پہنا رہے تو ہی وہ ان دشمنوں سے بچ سکتا ہے۔ آئیے ترتیب وار ان زرہوں کو تفصیلاً ہم بیان کرتے ہیں، اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں۔ ڈھال نمبر 1 یعنی زرہ نمبر 1، پہلی ڈھال یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت تمام فرائض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرتے رہے اور تمام محرمات کو چھوڑ دے اور تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ یعنی یہ گویا یوں سمجھیے کہ واجب اور فرائض جتنے ہیں ان کی پابندی کرنا اور حرام سے بچنا اور گناہوں کی ہمیشہ توبہ مانگتے رہنا سے نظر بد سے بچاؤ کا بہترین ہتھیار ہے، بہترین ذرا ہے، اور اس سے انشاءاللہ مسلمان ان 3 دشمنوں سے بچا رہے گا۔ ذرا نمبر 2، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے رہنا۔ اس طرح کے روزانہ ایک حصہ مقرر کر لیں اور پابندی سے پڑھتے رہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے بھی شیطان، جن، جادو بھاگ جاتا ہے اور آدمی نظر بد سے بھی حفاظت میں رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ آدمی چاہے پو پارا ہو، آدھا پارا ہو، 1 پارا ہو، ایک حصہ مقرر کر کے روزانہ اس کی پابندی کرے، یا صبح میں یا رات میں یا سوتے وقت یا جب بھی فرصت ملے قرآن کریم 2 نمبر کی ذرا ہے۔ ذرا نمبر 3، دعاؤں کا، معوذات کا، اذکار مسنونہ کا اہتمام۔ جو بھی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور جن دعاؤں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، معوذات کہتے ہیں ان کو، ان سے بچیں۔ اور ایسے ہی اذکار مسکونہ، اذکار مسنونہ، مسنون اذکار صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے، نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات میں سونے تک جتنے بھی اذکار ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا
ہم کو حکم دیا ہے اور آپ خود پڑھا کرتے تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس دعا کو پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں مروی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ دوسرا ذکر ہے آیت الکرسی۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلاح، سورہ ناس، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح میں 100 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، فرض نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں، سونے سے قبل کے اذکار کی پابندی کریں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے کے اذکار، سواری کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد کی دعا، کسی پریشان حال کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، اور مناسب احوال اور اماکن، جگہ اور اوقات کی مقررہ دعائیں، ان کے اہتمام کے پاکٹ سے اس کتاب حصن المسلم کو ساتھ میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اگر یاد نہ ہوں تو دیکھ دیکھ کر پڑھ، دن بھر کے مختلف اوقات میں مناسب جگہوں پر ان کو جہاں پڑھنا ہے پڑھنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ ان اسباب کو اختیار کرنا، ان کی پابندی سے باذن اللہ جادو، جن اور نظر بد سے بچا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان میں سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، یہی 4 زرہیں، یہی 4 ڈھالیں اس کے لیے بطور علاج مفید اور کارآمد ہو سکتی ہیں۔ یہ 4 ڈھال زرہ نمبر 3 تھی۔ زرہ نمبر 4، صبح نہار منہ 7 عدد اجوا کھجور کھانا اگر ممکن ہو۔ صبح میں اجوا کھجور 7 عدد کھائیں اگر ممکن ہو، جن سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی، من استباح بسبع تمرات عجوا لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر۔ جو شخص صبح نہار منہ 7 اجوا کھجور کھائے، اسے اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سلسلے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ شہر مدینہ کا کوئی کھجور بھی کھا سکتے ہیں۔ صبح میں انشاءاللہ یہی خاصیت موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، من اکل 7 تمرات مما بین لابتیہا حین یصبح۔ یہ مدینہ منورہ کے تمام کھجوروں کے لیے عام حدیث ہے، بلکہ کہا ہے کہ مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر کہیں کے کھجور کھائیں، کہیں کے بھی، تو مطلقاً کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، ان میں بھی یہی تاثیر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان 4 زرہوں کو اپنانے اور صبح سے لے کر شام تک روزانہ ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا